السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ 12ویں کے طلباء و طالبات یعنی انٹر کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے بارے میں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہار کے مشہور و معروف عالم دین ہیں اور اعلیٰ علمی صلاحیت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ یہ ایک محقق اور ماہر لسانیات ہیں۔ محقق یعنی ریسرچر اور زبانوں کے ماہر ہیں، بھاشاؤں کے ماہر ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن مختصراً ان کے کچھ حالات میں آپ کو بتا دوں۔ علامہ کا جو خاص میدان تھا وہ تاریخ اسلام تھا۔ انہیں تاریخ اسلام کے اندر بے پناہ مہارت حاصل تھی اور ان کی جو تصنیفات ہے وہ تاریخ اسلام کے موضوعات پر زیادہ تر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مورخ بھی ہیں، یعنی اتہاس کار بھی ہیں، اور علامہ اردو، فارسی، انگریزی زبانوں میں مکمل مہارت حاصل رکھتے تھے۔ مکمل انہیں مہارت حاصل تھا، اسی لیے پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام نقوش سلیمانی ہے۔ اسی کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، ماخوذ ہے۔ جو کتاب کن کی ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس مضمون کے اندر، یہ تحقیقی مضمون ہے، اس مضمون میں مصنف نے کسی مخصوص لفظ کے معنی کو کئی زبانوں کے الفاظ سے، یعنی کچھ مخصوص لفظ ہوتے ہیں، شبد ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، تو دوسری بھاشا، دوسری زبانوں سے اس کا تقابلی موازنہ کیا ہے۔ تقابلی یعنی کمپیئر کیا ہے، موازنہ معنی بھی کمپیئر کرنا، ایک دوسرے سے تلنا کرنا، اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے، یعنی کلیئر کیا ہے۔ لسانیات اور زبانوں کے علم میں یہ مضمون بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ علامہ کا یہ مضمون بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس مضمون میں ایسے الفاظ کے اصل معنی کی بھی وضاحت یعنی تشریح یا اس کو کلیئر کیا گیا ہے جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ مطلب ڈیلی کے، روزانہ کی جو عام بول چال ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے معنی کو حضرت نے واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، قلعی، سرخی، احدی اور احادی، نہارمو، اور جیسے کھانے پینے کی چیز ہے اشیاء خوردنی میں ناشتہ، قورمہ وغیرہ۔ اور ان الفاظ کے متعلق سماج کے اندر، معاشرے کے اندر مختلف اور دلچسپ رویے اور سلوک کا بخوبی آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ جن کی حقیقت اور مادے سے ہم واقف نہیں ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اصلی میں کیا ہے، حقیقت میں یہ لفظ کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان سے آیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، یعنی اس کا اصل حرف، اصل لفظ کیا ہے، اور آج کی تاریخ میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ چونکہ پرانے لفظوں کی کیا کہا، نئی تحقیق، لفظ پرانے ہیں لیکن آج کے دور میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس مضمون کے عنوان ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ لفظ کیا ہے، پرانا ہے، اور تحقیق یعنی ریسرچ، کھوج کیا ہے، نئی ہے۔ یعنی پرانے لفظ کو پرانے زمانے میں کچھ اور معنی میں لیا جاتا رہا، لیکن آج کے دور میں اسی لفظ کو دوسرے معنی میں لیا جا رہا ہے۔
تو چلیے اس کی سرخی کو دیکھتے ہیں، یعنی مضمون کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اور اس کے مضمون نگار ہے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ معروضی سوالات و جوابات ہیں، یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ آپ کے ایگزام کے لیے معروضی سوالات اور سبجیکٹیو سوالات دونوں میں لے کر حاضر ہو سکوں۔ تو چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے اس کا 22 نومبر 1884 عیسوی میں۔ دوسرا سوال ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے دسنا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دسنا نالندہ ضلع کے اندر ہے، اور کہاں یہ؟ بہار میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی نے عالمیت کہاں سے کی؟ کہاں سے عالمیت کی، یعنی عالم یہ کہاں سے بنے؟ تو اس کا جواب ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، جو کہ لکھنؤ میں بہت ہی مشہور و معروف ادارہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی کے ادبی استاد کون تھے؟ تو ان کے ادبی استاد بھی بڑی علمی شخصیت، یعنی حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ادبی استاد تھے۔ اگلا سوال ہے، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ علامہ شبلی نعمانی کتاب سیرت النبی بہت ہی مشہور و معروف اور بہت عمدہ اور جامع کتاب ہے، آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کو مکمل کیا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگلا سوال ہے، عربی میں ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فطور۔ عربی میں ناشتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطور کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 23 نومبر 1953 عیسوی کو۔ 23 نومبر 1953 عیسوی کو۔ اگلا سوال ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ناشتہ۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اور پہلی بار جو کھاتا ہے تو اسے ناشتہ کہتے ہیں، جیسے رات میں سوتے ہیں صبح کھاتے ہیں، اور اسی طرح افطار میں فطور سے ہی افطار بنا۔ افطار جو کرتے ہیں تو شام میں دن بھر کے بھوکے ہو کر ناشتہ ہی کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قلعی کھولنا کے معنی کیا ہے؟ قلعی کھولنا کے معنی، اس کا جواب ہے عیب ظاہر کرنا۔ اگلا سوال ہے، فطور کے معنی کیا ہے؟ تو فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ فطور سے ہی افطار بنا ہے، یعنی دن بھر کی بھوک کو جو توڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم افطار کرتے ہیں۔ افطار جو فطور سے بنا ہے، فطور کے معنی توڑنے کے۔ اگلا سوال ہے، سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد عنوان ہے، چونکہ پہلے کے زمانے میں جو اوپر کا ٹاپک ہوتا تھا، سرخی ہوتی تھی، وہ لال رنگ کی روشنائی سے لکھا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، احدی، ہا کے اوپر جزم ہے، کے معنی بتائیے، احدی کے معنی بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے کاہل اور سست، اس کے معنی ہوتا ہے۔ احدی پڑھیں گے، الف زبر اح، دال زبر دی، احدی، اس کے معنی کاہل اور سست کے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، احادی، الف زبر ا، ح زبر ہ، دال زبر دی، احادی کے معنی بتائیے۔ اس کا جواب ہے ایک۔ احد کے معنی ایک ہوتا ہے، اسی سے احادی بنا ہے، ایک۔ قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہے؟ قلعی پھیرنا کے معنی عیب چھپانا۔ قلعی پھیرنا کے معنی عیب چھپانا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن۔ اگلا سوال ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق علامہ سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ ہے یعنی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ جو آپ کے نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر یہ مضمون ہے، تو اس کا جواب ہے نقوش سلیمانی۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر نئے یا پرانے ہیں، جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ
ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور چونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے، آپ کے لیے یہ محنت جو کی جا رہی ہے، تو کم سے کم آپ سب سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔